بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عمران خان کی تقریر کے بارے میں بتائیں گے، جس میں انہوں نے خبردار کیا مودی کو کہ اگر تم نے یہ غلطی کی تو یہ تمہاری آخری غلطی ہوگی، یاد رکھنا۔ یہ انہوں نے کیوں کہا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پھر اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلمان خان کو بھی ثابت کرنا پڑا کہ وہ سچا بھارتی ہے، وہ ISI کا ایجنٹ نہیں ہے، اور مودی اور را کے پریشر سلمان خان نے ایک کنسرٹ جس میں انہوں نے جانا تھا اس میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور آخر میں ہم آپ کو سب سے انٹرسٹنگ خبر بتائیں گے کہ ترک صدر پاکستان آ کر کیا کرنے والے ہیں، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کس حد تک خراب ہو چکے ہیں، اور سعودی عرب پھر سے بھارت کا ساتھ دے رہا ہے۔ ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ عمران خان نے جو مودی کو کہا، اس سے پہلے انڈیا کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم پاکستان کو 7 سے 10 دن میں ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مودی کا ایک اور بیان سامنے آیا کہ جو مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور جو ہمارے لیے مسائل بنتے جا رہے ہیں، یعنی عمران خان جو ساری دنیا کے سامنے جا کر مودی کی باتیں اور بھارت کی باتیں بتا رہا ہے، ان کا اشارہ ان مسائل کی طرف تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان مسائل کو اب ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا، ان کو فائنلائز کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مودی کا بیان آیا کہ نیا کشمیر لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ہماری تیاری پوری ہے۔ اس پر جو عمران خان نے تقریر کی اس میں انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی کہ ایک چیز یاد رکھنا کہ ہمارے پاس جو فوج ہے وہ دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ آپ امریکہ کو دیکھ لیں، دنیا کی ساری طاقتور فوجیں، صرف امریکہ ہی نہیں، دنیا کی ساری طاقتور فوجیں افغانستان میں تھیں، وہ آج تک وہاں ان کو شکست نہیں دے سکیں۔ ان کو شکست دی تو پاکستانی فوج نے ضرب عضب میں اور اس طرح کے تمام آپریشنز میں جو ساری دنیا کی فوجیں مل کر نہیں کر سکیں، وہ پاکستانی فوج نے اکیلے کیا۔ تو یاد رکھنا مودی، یہ تمہاری آخری غلطی ہوگی۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر تم نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو اپنی آخری غلطی سمجھنا۔ بھارت رافیل طیارے خریدنے کے بعد بہت خوشیاں منا رہا تھا، لیکن پاکستان کو جو JF-17B کی جو 12 طیاروں کی کھیپ ملنے والی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ اس میں ہم نے بہت زیادہ اپ گریڈیشن کی ہے، 1 سیٹر سے 2 سیٹر ہو گیا ہے، اور اس کو ہم نے 5 مہینے کے اندر مکمل کیا ہے۔ پھر بھارت نے جو S-400 لینا تھا رشیا سے، اس کی ڈیلیوری 2021 سے پہلے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب انڈیا کے اندر ایک اور پلاننگ چل رہی ہے کہ جو چینی وبا ہے کرونا وائرس کی، اس کو کسی طرح سے کشمیر کے اندر داخل کر دیا جائے تو جو نسل کشی یہ کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی کامیابی سے ہو جائے گی۔ مودی سکون سے نہیں بیٹھا ہوا، اس کا دماغ بہت تیزی سے چل رہا ہے، لیکن وہ غلطی پہ غلطی ہی کرتا جا رہا ہے۔ اب عمران خان نے جو بات کی ہے وہ اس نے ایسے ہی نہیں کی کہ مودی یہ تمہاری آخری غلطی ہوگی۔ یہ بات عمران خان کی طرف سے نہیں، یہ بات پاکستان کی طرف سے تھی، کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی نے مقبوضہ کشمیر میں انٹر ہو جانا ہے قبضہ کرنے کے لیے۔ یہ ہماری ڈیسیشنز ہو چکے ہیں بہت پہلے سے کہ اگر انڈیا آتا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ اگر ہم پہلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت سارے مسائل بن جائیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو FATF کا بنا ہوا ہے، تو اگر ہم نے انڈیا پر حملہ کر دیا تو یہ تلوار ہم پر لٹکی رہے گی، لیکن اگر انڈیا حملہ کر دیتا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں رہتا۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف کہ سلمان خان کو بھی باقی بالی ووڈ مسلمان اداکاروں کی طرح اپنی بھارت کے ساتھ وفاداری ثابت کرنا پڑ گئی ہے۔ ہوا یہ کہ ریحام صدیقی ایک پاکستانی بزنس مین ہے جو امریکہ کے اندر ایک ریڈیو چلاتا ہے ہم FM کے نام سے، اور اس کے علاوہ یہ امریکہ میں بڑے کنسرٹس کرا چکا ہے، اور اس میں بالی ووڈ کے تمام اداکار آ چکے ہیں، شاہ رخ خان ہو یا سلمان خان ہو، بڑے سنگرز آ چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک شو آرگنائز کرایا تھا امریکہ کے اندر، اور اس میں انہوں نے بڑی سیلیبریٹیز کو بلایا تھا، ان میں سلمان خان بھی تھے۔ تو عین موقع پر سلمان خان نے اس کنسرٹ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کا ایک بیان آیا کہ کوئی بھی پاکستانی پروموٹر جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے اس کے شو میں کبھی نہیں جاؤں گا۔
حالانکہ وہ پہلے بھی آتے رہے ہیں، تمام اداکار آتے رہے ہیں، لیکن سلمان خان پر مودی اور را کا پریشر تھا تو ان کو ہندوستان کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنا پڑی۔ یہ وہی سلمان خان ہے جس نے 2008 میں بیان دیا تھا کہ ہمیشہ آپ ہر چیز کا الزام پاکستان پر لگاتے رہتے ہیں، کبھی پاکستان نے بھی آپ پر کوئی الزام لگایا ہے؟ اتنا بڑا سٹار، اتنا بڑا نام جس نے بھارت کا اتنا نام کیا ہے، اتنا ٹیکس دیتا ہے، جب اس کا بھارت میں یہ حال ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھارت چھوڑ ہی دے۔ تو ایسے پیسے کو کیا کرنا؟ اگر حالات ایسے ہیں کہ آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو آپ کا اتنا نام، اتنی شہرت، اتنی دولت کا فائدہ کیا؟ چھوڑ دیں پھر اس جگہ کو ہی۔ اب اگلی خبر انتہائی انٹرسٹنگ ہے کہ طیب اردگان جو پاکستان آ رہے ہیں، انہوں نے یہاں آ کر خطاب کرنا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں۔ اب بیسیکلی تو یہ خطاب کریں گے پارلیمنٹیرین سے، لیکن انہوں نے سنانا ہوگا عرب ورلڈ کو، بھارت کو، امریکہ کو، اسرائیل کو۔ پچھلے کئی عرصے سے جو سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تنازعات چل رہے ہیں، شاید پاکستانی میڈیا کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو کور کر سکے، لیکن اس تمام میں جو کشوگی کا معاملہ ہوا اس پر طیب اردگان نے کہا سعودی عرب کو کہ آپ لوگوں نے جو فائل تیار کی ہے، جو سزا دی ہے، وہ فائل ہمیں دو تاکہ ہم آپ کو بے نقاب کر سکیں دنیا کے سامنے۔ سعودی عرب نے اس آفر کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب عمران خان نے ملائیشیا کے اندر OIC پر جو کھلی تنقید کی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ وہی ہے کہ جب ملائیشیا سمٹ ہوئی تھی، جب مسلم بلاک بنانے کی بات ہوئی تھی جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا سکے، خاص طور پر کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا سکے، تو سعودی عرب نے عمران خان کو روک لیا تھا اور اسے یقین دلایا تھا کہ ہم OIC کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں گے۔ اور پھر عمران خان نے ملائیشیا سمٹ میں جب جانے سے انکار کیا تو سعودی عرب نے پھر اپنا وزیر خارجہ بھیجا تھا جس نے عمران خان کو بولا تھا کہ OIC کا اگلا اجلاس اپریل میں ہوگا لاہور کے اندر، اور وہ اجلاس خاص طور پر کشمیر کے لیے ہوگا۔ اب کشمیر کے موضوع پر بڑا اجلاس بلانے کی بات تو دور کی بات، وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی نہیں بلایا جا رہا۔ عمران خان نے قربانی دی، ترکی کو اور ملائیشیا کو ناراض کیا، اب سعودی عرب اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ عمران خان اب یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر پر ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے OIC کا۔ OIC ایک بہت بڑا فورم ہے، 57 ممالک ہیں اس کے ممبرز، یونائٹڈ نیشنز کے بعد سب سے بڑا فورم کوئی ہے تو وہ OIC ہے۔ تو عمران خان چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا بہت بڑا رول ہے، پاکستان بہت بڑا پلیئر ہے OIC کا، تو پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے OIC کا اور پلاننگ کی جائے انڈیا کے خلاف۔ اب سعودی عرب ان تمام باتوں سے مکر چکا ہے اور انڈیا میں ایک جشن کا سما ہے اور پورا بھارتی میڈیا اس کا مذاق اڑا رہا ہے کہ عمران خان کس طرح سے دنیا میں رسوا ہو چکا ہے۔ ہر نیوز چینل پر یہی باتیں چل رہی ہیں، امت کا شور مچانے والوں، تمہاری تو ساری امت بھی ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ دیکھو کیا ہوا۔ اور سارا انڈین میڈیا، ان کے بڑے بڑے ایکسپرٹس آ کر جو ملائیشیا اور ترکی کے خلاف زہر اگل رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل فورمز پر ملائیشیا کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ترکی کے ساتھ ہمیں تجارت ختم کر دینی چاہیے، اپنی منڈیاں بند کر دینی چاہیے، ان دونوں ممالک کو سبق سکھانا چاہیے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، اور اس سب میں ہم بھرپور فائدہ لیں گے سعودی عرب اور UAE سے۔ اصل میں سعودی عرب اور UAE کا سب سے بڑا مسئلہ انڈیا کے ساتھ تجارت کا بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ امریکہ کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ ابھی تک تو امریکہ پاکستان کو امداد دیتا تھا، پاکستان سے ہر بات منواتا تھا، یہاں پر جو حکمران بیٹھتے تھے وہ ڈائریکٹ امریکہ کے غلام ہوتے تھے، اس لیے امریکہ کو کبھی پاکستان سے جنگ بھی نہیں کرنا پڑی، وہ جو چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ لیکن عمران خان نے آتے ہی سب سے پہلے تو جو بھی حالات ہوں امریکہ سے امداد نہیں مانگیں گے، اس پالیسی پر آ گئے، اور اس کے بعد امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے، اسٹریٹجک پوزیشن، تو امریکہ پاکستان سے تعلقات خراب کرنا بھی نہیں چاہتا، تو اب وہ سعودی عرب کو استعمال کر رہا ہے۔ تو ابھی عمران خان جب ملائیشیا کے دورے میں گئے اور وہاں OIC کے خلاف بولے کہ OIC ناکارہ ہے، OIC کسی کام کی نہیں ہے، اور آئندہ جب ملائیشیا سمٹ ہوگا تو ہم اس میں شرکت کریں گے، کسی کی نہیں مانیں گے، جو باتیں عمران خان نے کی وہ اس سب کا ریئیکشن تھا، کیونکہ سعودی عرب اپنے وعدوں سے مکر چکا ہے۔ جو باتیں کہہ کے اس نے پاکستان کو ملائیشیا سمٹ میں شرکت کرنے سے روکا تھا، ان تمام باتوں سے اب وہ مکر چکا ہے۔
یہاں پہ سارے میڈیا چینلز شور مچا رہے ہیں کہ عمران خان نے پھر یو ٹرن لے لیا، پہلے جانے سے انکار کیا۔ یہ عمران خان کا بیان نہیں تھا، یہ ریاست پاکستان کا بیان تھا۔ یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا کہ ہم ملائیشیا سمٹ میں شرکت نہیں کرتے تو OIC جو ایک بہت بڑا فورم ہے وہ آواز اٹھائے گا کشمیر پر اور کشمیر کا مسئلہ حل کرائے گا، تو وہ کر کے ہم نے دیکھ لیا۔ اب عمران خان نے کہا کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، ہم مسلم ممالک کا بلاک بنا کے رہیں گے۔ ابھی ترک صدر جو پاکستان آ رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ 71 معاہدوں پر دستخط کریں گے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں سپیچ دیں گے، ڈوئل نیشنلٹی والے معاملے پر سگنیچرز ہوں گے۔ اس چیز کی تکلیف لگی ہوئی ہے سعودی عرب کو، امریکہ کو، انڈیا کو، تمام پاکستان کے دشمن ممالک کو۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو ان کو شیئر کریں سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپس میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ پہنچ سکیں۔